ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی سے مراد ہے کہ ذمیہ کتابیہ. ذمی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو بادشاہ اسلام نے امان دے دیا ہو اپنے ملک میں، بادشاہ نے اس سے عہد و معاہدہ کر لیا ہو، تو ذمی کا حکم یہ ہو جاتا ہے دارالاسلام میں پھر کہ اس کے مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بادشاہ اسلام کے ذمے میں ہو جاتی ہے. تو ذمیہ کا نکاح مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ذمیہ کے ساتھ مسلمان کا نکاح صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذمیہ کتابیہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر ایمان لانے والی ہو، ایک کتاب کو ماننے والی ہو. جیسے کہ یہودیہ ہو جو تورات کو مانتی ہے، نصرانیہ ہو جو انجیل کو مانتی ہے. تو اب اگر ذمیہ آپ سمجھ چکے ہیں تو سنیے کہ کما صح نکاح مسلم ذمیۃً سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے سابقہ مسئلہ میں ان افراد کا تذکرہ تھا جن کی شہادت سے نکاح تو صحیح ہو جاتا لیکن قاضی کی عدالت میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، تو اسی مسئلہ کی تائید کے لیے یہ ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرے کسی ذمیہ سے لیکن گواہ جو ہیں وہ مسلمان نہ ہو بلکہ دو ذمی ہوں، تو کسی ذمیہ سے کوئی مسلمان نکاح کرے دو ذمیوں کی موجودگی میں تو مسلمان کا ذمیہ سے نکاح کرنا صحیح اور درست ہے. لیکن اگر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے نکاح کے بعد اور معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے تو ذمیوں کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا. مثلا ذمیہ دعویٰ کرے کہ نکاح ہوا ہے اور مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح نہیں ہوا، مسلمان انکار کر رہا ہے اور یہ دونوں ذمی یہ کہیں کہ نکاح ہوا ہے، تو ان ذمیوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں ہے، لہذا شہادت بھی ایک قسم کی ولایت ہی ہے، لہذا کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوگی. ہاں اگر معاملہ اس کا الٹا ہو کہ شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے، مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور ذمیہ کہہ رہی ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے اور یہ دونوں ذمی کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے، تو اب ان ذمیوں کی گواہی سے نکاح ثابت ہو جائے گا. دیکھیے کما صح نکاح مسلم ذمیۃً، جیسا کہ مسلمان کا نکاح کرنا صحیح ہے ذمیہ سے، عند ذمیین دو ذمیوں کی موجودگی میں، ولم یظہر بہما ان جہالا، اور نکاح ثابت نہیں ہوگا ان دونوں سے ان جہالا اگر شوہر انکار کرے. فإن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل، اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوتی ہے. اللہ ضرر کے لیے جیسا کہ لام انتفاع کے لیے آتا لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مسلمان کے فائدے کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، تو اس لیے کہ کافر گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہے. وَإِنِ ادَّعَ الْمُسْلِمُ، اور اگر مسلمان دعویٰ کرے تقبل لہو تو کافر کی شہادت مقبول ہو
کے خلاف نہیں ہے بلکہ مسلمان کے موافق ہے. ٹھیک جی حضرت. ہمارا آخر ہے ٹائم ہمارا آخر ان ينكح صغيرته فنكح عند فرد ان حضر ابوها صح والا فلا. اب نکاح کے شرائط میں آپ نے پڑھا کہ 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے. حضور حرین او حرن او حر بحرتین، 2 حر کا حاضر ہونا یا 1 حر اور 2 حرہ کا حاضر ہونا. تو نکاح میں 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، شرط ہے. اسی پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب. مسئلہ یہ ہے کہ کسی باپ نے کسی شخص کو وکیل بنایا اپنی چھوٹی بیٹی کا، کہ کسی باپ نے مثال کے طور پر کسی شخص کو وکیل بنایا اور یہ کہا کہ وکیل موکل کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے کسی کے ساتھ. تو اس وکیل نے نکاح کر دیا ایک بندے کی موجودگی میں. تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ باپ موجود ہے نکاح کے وقت یا موجود نہیں ہے. اگر باپ موجود ہوگا نکاح کے وقت تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر باپ موجود نہیں ہوگا نکاح کے وقت تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ لوگوں؟ جی حضرت. کیسے ہو جائے کہ یہاں پر کئی گواہ ہوئے اس نکاح میں؟ تو گواہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کون کون؟ ایک باپ اور وکیل. ایک باپ اور وکیل گواہی کر لیتا ہے. باپ گواہ نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی صغیرہ ہے تو صغیرہ پر ولایت ہوتی ہے باپ کو. اگر کبیرہ ہے، اگر بالغہ ہے تو اس پر باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر جیسے مثال کے طور پر ایک طرف ہے ہندا اور ہندا بیٹی ہے زید کی. اب ہندا بیٹی ہے زید کی، زید نے بکر کو وکیل بنا دیا کہ بکر جو ہے وہ ہندا کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کر دے. اب بکر کو جو وکیل بنایا ہے زید نے، اب بکر نے ہندا کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا. تو اب اگر زید بوقت نکاح موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر بوقت نکاح موجود نہیں ہے زید تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. کس طریقے سے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ نے جو وکیل بنایا ہے نکاح کا، تو اب باپ اگر موجود ہے تو باپ جو ہے وکیل بن جائے گا بیٹی کا، اور جو وکیل تھا وہ اس دوسرے گواہ کی موجودگی میں دوسرا گواہ بن جائے گا. تو گویا کہ 2 گواہ پا لیے گئے، اور جب 2 گواہ پا لیے گئے تو نکاح صحیح اور درست ہو جائے گا.
مسئلہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جو مسئلے یہیں پر بیان کیے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ہی لوگوں میں سے لے لو، مثلا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر خالد ہے، خالد کا لڑکا ہے نا، ذیشان کی مثال مطلب خالد کی صغیرہ لڑکی ہے، سامنے ہوتے جیسے خالد کی صغیرہ لڑکی ہے مثال کے طور پر، اور خالد کی صغیرہ لڑکی ہے تو خالد نے ذیشان کو وکیل بنا دیا کہ ذیشان جو ہے وہ خالد کی لڑکی کا نکاح کر دے کسی کے ساتھ۔ اب ذیشان نے نکاح کر دیا خالد کی لڑکی کا رئیس الحسن کی موجودگی میں، اب گواہ کون بنا؟ رئیس الحسن، تو رئیس الحسن کی صرف موجودگی میں نکاح کیا، تو اب اگر بوقت نکاح خالد موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر بوقت نکاح خالد موجود نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے صحیح ہوگا اور اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ اگر خالد موجود ہے تو خالد تو بن جائے گا وکیل حقیقتاً اپنی بیٹی کا، اور ذیشان جو کہ وکیل تھا، ذیشان اور رئیس الحسن یہ دونوں گواہ بن جائیں گے نکاح کے، اور دو گواہ ضروری ہوتے ہیں، دو گواہ پا لیے گئے، لہذا یہ نکاح صحیح و درست ہو جائے گا۔ اور اگر خالد موجود نہیں ہے اور ذیشان نے نکاح کیا ہے رئیس الحسن کی موجودگی میں خالد کی لڑکی کا، تو اس صورت میں صرف ایک ہی گواہ پایا گیا، کون؟ رئیس الحسن، اور ذیشان حقیقتاً وکیل ہے یہاں پر، لہذا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ رہے؟ نہیں آئی؟ آ گئی ہے۔ دیکھو ہمارا اسی چیز کو مفہوم رکھتے ہوئے دیکھو، ہمارا آپ کرو، باپ نے ایک نے دوسرے کو حکم دیا ایون کیا صغیرہ کہ وہ اس کی صغیرہ کا نکاح کر دے، فنکاح عند فرد، تو دوسرے نے ایک کی موجودگی میں نکاح کیا، ان حضر ابوہا صحا، اگر اس کا باپ حاضر ہے تو نکاح صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں، یعنی اگر اس کا باپ حاضر نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِذَا الْأَبَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا، کیونکہ باپ جب حاضر ہوگا، يَنْتَقِلُ عبارت الوکیل إِلَى الْأَبِ، تو وکیل کی عبارت باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی، جو وکیل نے نکاح کیا ہے تو یہ سارا کا سارا نکاح کرانا یہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ فَصَارَ كَأَنَّ الْأَبَ عَاقِدٌ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ باپ عقد کرنے والا ہے، وکیل عقد کرنے والا نہیں ہے۔ والوکیل مع ذلك الفرد شاہدان، اور وکیل اس فرد کے ساتھ دو گواہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ دیکھو اسی مسئلے کی تائید کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے ایک مسئلہ اور بیان کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر باپ ہے، باپ نے بالغہ لڑکی کا
درست نہیں ہوتا. قابل ينكح بالغة ان فرد، جیسے کہ باپ جو نکاح کرے کسی بالغہ کا ان فرد، ایک فرد کی موجودگی میں، ان حضرت اگر وہ حاضر ہے بالغہ صحا تو نکاح صحیح ہے. فصار كأن البالغة عاقدة، تو یہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ بالغہ عقد کرنے والی ہے. والاب وذلك الفرد الشاہدان، اور باپ اور وہ فرد دو گواہ ہیں. وعبارت المختصر ھذا، اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے مختصر البقایا کی عبارت یہ ہے والوکیل شاہد، اور وکیل گواہ ہو جائے گا. کب؟ ان حضر موکلہ، اگر اس کا موکل حاضر ہے. کل ولی ان حضرت مولیتہ بالغتن، جیسا کہ ولی گواہ بن جاتا ہے اگر اس کی مولیہ بالغہ حاضر ہے. بتاؤ کچھ سمجھ نہ آیا ہو؟ جی حضرت، جی مختصر البقایا کے ایک بار ترجمہ اور لگا دیجیے. وعبارت المختصر ھذا، اور مختصر البقایا کی عبارت یہ ہے والوکیل شاہد، اور وکیل گواہ ہو جاتا ہے. کب؟ ان حضر موکلہ، اگر اس کا موکل حاضر ہے. کل ولی ان حضرت مولیتہ بالغتن، جیسا کہ ولی گواہ ہو جاتا ہے اگر اس کی مولیہ حاضر ہو، اس حال میں کہ وہ بالغہ ہو. کیونکہ اگر صغیرہ ہے بالغہ نہیں ہے تو ولی گواہ نہیں ہوگا بلکہ ولی ہی وکیل ہوگا. جی اب آگے جو ہے محرمات کا بیان ہے. کون کون عورتیں مرد پر حرام ہیں، کتنے اقسام ہیں حرمت کی، کون کون؟ نسب کے اعتبار سے، مسارت کے اعتبار سے، جمع بین اختین کے اعتبار سے کون کون عورتیں مرد پر حرام ہوتی ہیں جن سے نکاح کبھی بھی جائز اور درست نہیں ہے. ان کا بیان ہے حرم المرء اصلہ و فرعہ سے. چلیے ہمارا موبائل دیکھا نہیں ڈاؤن ہو رہا، بہت کم بیٹری ہے.